السلام کو بڑے کمالات سے نوازا۔ ان کمالات میں سے ایک یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک لقب عطا فرمایا، نبی الملاحہ، جنگوں والا نبی۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی نبی کریم علیہ السلام کی خصوصیت ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی میں حضور علیہ السلام پر جب جہاد کا حکم نازل ہوا، سن 1 ہجری تھی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، تو حضور علیہ السلام کا جب وصال ہوا تو 11 ہجری تھی، ٹوٹل عرصہ بنتا ہے 10 سال۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان 10 سالوں میں حضور نے جو جنگیں کی ہیں اور کروائی ہیں، ان کی تعداد ہے 427۔ 10 سال زندگی میں 427 حضور علیہ السلام نے غزوات و سرایا کروایا۔ ایک لفظ بولتے ہیں غزوہ اور ایک لفظ بولتے ہیں سرایا۔ غزوہ کا مطلب ہوتا ہے وہ جنگ جس میں نبی علیہ السلام خود شریک ہوئے۔ ان کی تعداد ہے 27، جن جنگوں میں حضور بنفس نفیس خود تشریف لے گئے۔ حضور علیہ السلام جن جنگوں میں خود جائیں یا جس کی پیشین گوئی فرمائیں اس کو کہتے ہیں غزوہ، اور جس میں نبی کریم علیہ السلام اپنے کسی صحابی کو سربراہ بنا کے، سپہ سالار بنا کے کسی جنگ میں بھیجیں تو اس جانے والے قافلے کو سرایا کہا جاتا ہے اور اس جنگ کو سرایا کہا جاتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے 10 سالہ زندگی کے اندر 427 غزوات و سرایا فرمائے ہیں، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضور علیہ السلام اس نام کے لیے کتنی کوشش فرمانے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان غزوات میں سے کچھ غزوات مشہور ہیں، غزوہ بدر ہو گیا، احد ہو گیا، خندق ہو گیا، تبوک ہو گیا، یہ وہ غزوات ہیں جو بہت زیادہ مشہور ہیں۔ ٹھیک ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن غزوات میں حصہ لیا، اللہ تبارک و تعالی نے فتح عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح عطا فرمائی۔ اور یہ ہو سکتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام تشریف لے جائیں اور فتح نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان غزوات میں سے ایک غزوہ جس کا نام ہے غزوہ تبوک۔ غزوہ تبوک جو ہے یہ مدینہ شریف سے تبوک تک درمیانی فاصلہ ہے، تقریباً 700 میل کا فاصلہ ہے۔ 700 میل کا فاصلہ ہے۔ ایک جگہ کا نام ہے تبوک، نبی کریم علیہ السلام وہاں جنگ کر رہے تھے، تو اس لیے اس تبوک والی جنگ کو غزوہ تبوک کہتے ہیں کہ حضور اس میں شامل تھے۔ سبحان اللہ۔ صبح ہوئی، سورج نکلا، روشنی آئی، چمک آئی، دمک آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صاحب آ اور آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ سورج میں چمک زیادہ ہے، روشنی زیادہ ہے، ضیاء زیادہ ہے، دمک زیادہ ہے، یا رسول اللہ خیریت ہے؟ آج سورج میں روشنی زیادہ کیوں ہے؟ میرے سامنے پڑھے لکھے تشریف فرما ہے، یہاں رک کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، بے سورج کہاں ہے؟ کہاں آسمان پہ ہے؟ بے حضور علیہ السلام کو خاتم بدن حضور کو سے پوچھنے کی ضرورت کیا تھی کہ اس کی روشنی زیادہ ہے؟ تو معلوم ہوا ان کا نظریہ یہ تھا، اگرچہ وہاں کڑائے حضور کو علم ہے کہ روشنی زیادہ کیوں ہے، اگرچہ مصطفیٰ فرش پہ بیٹھے ہیں، زمین پہ بیٹھے ہیں، لیکن حضور کے علم میں ہے کہ روشنی زیادہ کیوں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عرشوں کا مالک بھی مصطفیٰ ہے، فرشوں کا مالک بھی مصطفیٰ ہے۔ آج کرتے ہیں یا رسول اللہ روشنی زیادہ کیوں ہے؟ نبی کریم علیہ السلام اس سوال کا جواب دینے ہی لگے تھے، جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ، جبریل حاضر خدمت ہو گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ
زبان آپ کی ہوگی، فرمان خدا کا ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بولیں گے آپ سبحان اللہ کے؟ سبحان اللہ. آپ کی تو ماشاءاللہ زبان بھی اپنی ہے، باڈی بھی اپنی ہے، سب کچھ اپنا ہے. ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیونکہ میرے نبی علیہ السلام خود نہیں بولتے، رب بلواتا ہے تو نبی بولتے ہیں. سبحان اللہ. ارشاد ربانی والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لب کھولنے لگے، زبان مبارکہ سے کچھ فرمانے لگے. جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہو گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، رب العالمین نے مجھے بھیجا ہے. اے مصطفیٰ، سوال آپ سے ہوا، جواب رب دے رہا، اور مجھے قاصد بنا کر، مجھے پیغامبر بنا کر بھیجا ہے. میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا جبریل جی میرے پیارے مصطفیٰ، فرمایا بتاؤ کسے آنا ہوا. عرض کرتے یا رسول اللہ، صحابہ نے سوال کیا آج سورج کی روشنی زیادہ کیوں ہے، آج سورج کی چمک زیادہ کیوں ہے، آج سورج کے اندر نور زیادہ کیوں ہے. اب جملہ سنیے اور جم جائیے، مزہ آ جائے تو سبحان اللہ کی داد دیجیے گا. عرض کرتے یا رسول اللہ، انہوں نے سوال کیا، جواب رب ذوالجلال نے عطا فرمایا. اے میرے مصطفیٰ، صحابہ کو بتا دو. جبریل کیا بتاؤ؟ فرمایا انہیں بتا دو، آج سورج میں روشنی زیادہ اس لیے ہے، آج چمک زیادہ اس لیے ہے، آج دمک زیادہ اس لیے ہے، آج مدینے میں آپ کا ایک غلام حضرت معاویہ فوت ہو گیا ہے. اس کے جنازے کے لیے اللہ کے فرشتے آ رہے ہیں. سورج کی روشنی نہیں ہے، نبی کے غلام کے جنازے پہ آنے والے فرشتوں کے نور کی روشنی. تمہیں بتا دو، میرا غلام مدینہ میں فوت ہوا ہے، اس کے جنازے میں فرشتوں کی قطاریں آ رہے ہیں، صفے در صفے آ رہے ہیں. یہ سورج کی چمک نہیں ہے، یہ فرشتوں کے نور کی چمک ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اچھا. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک اور عرض بھی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ کیا عرضی ہے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کی خواہش یہ ہے کہ جنازہ اس کا آپ پڑھائیں. ویسے سبحان اللہ کہہ رہے، جنازہ اس کا آپ پڑھائیں. آپ سب اہل علم بیٹھے ہیں، جب ہم میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ جنازہ وہ پڑھائے جو ہم سے بہتر ہے. عالم، سید، شیخ الحدیث، مفسر، مفتی، بڑے سے بڑا عالم ہو، ہمارے بزرگوں کا جنازہ پڑھائے گا تو اس کی نیکی کی وجہ سے ہمارے بزرگ کی، ہمارے بچے کی، ماں کی، بہن کی، بیٹی کی بخشش ہو جائے گی. آپ سب اہل علم ہے، لاکھوں سلام اس صحابی کو جس کا جنازہ پڑھانے والا کوئی مولوی نہیں تھا، نبیوں کا امام. اللہ چاہتے ہیں آپ جنازہ پڑھائیں. آپ جا کر سو تو نہیں گئے. میرے نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اچھا میں جنازہ پڑھاؤں؟ جی یا رسول اللہ آپ جنازہ پڑھائیں. اب توجہ فرمائیں، میں نے کیا کہا تھا، تبوک 700 میل کے فاصلے پہ اور مدینہ 700 میل کے فاصلے پہ. مصطفیٰ کریم علیہ السلام تبوک میں اور جنازہ مدینہ المنورہ میں، درمیان میں 700 میل کا فاصلہ. اب توجہ کیجیے گا جملے پہ. میرے نبی کریم علیہ السلام سے عرض کی گئی یا رسول اللہ جنازہ آپ پڑھائیں. اب جنازہ سامنے نہیں پڑا ہوا، جنازہ 700
سنا دو, بولے سبحان اللہ یا میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں جی. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پارم ماروں گا, جنازہ اٹھاؤں گا, آپ کے سامنے رکھ دوں گا, اور ساتھ ہی کا یا رسول اللہ اپنے سے پیچھے 2 صفوں کی جگہ چھوڑ دینا. اے جبریل کیوں چھوڑ دوں؟ فرمایا پہلی 2 صفوں میں اللہ کے فرشتے جنازہ پڑھیں گے. اللہ کے بولی اللہ کے فرشتے جنازہ پڑھیں گے. بھی ایک صف میں نہیں 2 صفوں میں. بھئی ایک صف میں کتنے فرشتے تھے؟ ایک روایت کے مطابق 70,000 فرشتے ایک صف میں, اور دوسری روایت کے مطابق 1,00,000 فرشتہ ایک صف میں. میں نے کہا لاکھوں سلام ہو اس صحابی کو جس کے جنازہ پڑھنے والے اللہ کے فرشتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ صف سیدھی کر. صف سیدھی ہو گئی. فرمایا آپ پیچھے ہو جاؤ, یہ 2 صفوں کی جگہ چھوڑ دو. یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا ان 2 صفوں میں اللہ کے فرشتے آئے ہوئے, اللہ کے فرشتے آئے ہوئے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جنازہ پڑھایا. کہاں پڑھایا؟ تبوک کے مقام پہ. اب میرے کچھ دوست کہتے ہیں دیکھا آپ نے نبی علیہ السلام مدینہ میں, اپنا جنازہ مدینے میں تھا اور حضور تبوک میں تھے, تو حضور نے جنازہ پڑھا دیا, تو نتیجہ یہ نکلا کہ غائبانہ جنازہ تھا, حاضرانہ جنازہ تو نہیں تھا. میں نے کہا عقل کے اندھے حاضرانہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سامنے میت کے موجود ہو, اور غیب کا مطلب ہوتا ہے کہ امام بھی نہ دیکھیں, مقتدی بھی نہ دیکھیں. میں نے کہا مقتدی نہ دیکھیں اس کا دیکھنا شرط نہیں ہے, امام کا دیکھنا شرط ہے. امام کی آنکھ جنازے کو دیکھے, امام کے سامنے میت ہو تو جنازہ ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے غیبانہ پڑھایا تھا. میں نے کہا نہیں, مصطفیٰ نے غیبانہ نہیں پڑھایا تھا, حضور نے حاضرانہ جنازہ پڑھایا تھا. کہتے ہیں جی حضور علیہ السلام نے ایک جنازہ پڑھایا تھا غیبانہ. میں نے کہا جی کہاں لکھا ہے؟ کہا بخاری شریف میں لکھا ہے. میں نے کہا اچھا بھی وہ کون سی جگہ ہے؟ کہا کہ حبشہ کا بادشاہ فوت ہو گیا جس کا لقب تھا نجاشی, نام تھا اصحما, فوت ہو گیا. نبی علیہ السلام پر ایمان لایا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم بیٹھے تھے مدینہ المنورہ میں, مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے. حضور نے فرمایا صحابہ جی یا رسول اللہ, فرمایا تمہارا بھائی نجاشی فوت ہو گیا ہے, باہر نکلو, صفے بناؤ اور ہم اس کا جنازہ پڑھیں گے. حدیث بخاری کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے صفے بنوائے. صفے بنوانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جنازہ پڑھایا, اور اس جنازے کے اندر نبی علیہ السلام نے 4 تکبیریں پڑھی. بخاری شریف کی حدیث ہے. کہنے لگے دیکھو نا بھئی وہ جنازہ میت تھی حبشہ کے اندر, نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم تھے مدینہ کے اندر, تو میت تو سامنے تھی نہیں, تو لہذا میت نہ ہو تو جنازہ ہوتا ہے غیبانہ. لہذا نبی علیہ السلام نے غیبانہ نماز جنازہ پڑھایا تھا. اس لیے ہم بھی غیبانہ نماز جنازہ پڑھتے ہیں. بندہ فوت ہوتا ہے مدینے میں, جنازہ ہو رہا ہے ممتاز آباد میں. بندہ فوت ہو رہا ہے مکے میں, جنازہ ہو رہا ہے ملتان میں. بندہ فوت ہو رہا ہے کشمیر میں, جنازہ ہو رہا ہے منڈی بہاولپور میں. کہا کیا ہے؟ کہا یہ غیبانہ جنازہ ہے. میں نے کہا عقل کے اندھے تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ کہنے لگا دلیل یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے مدینہ میں اور جنازہ پڑھا تھا حبشہ میں, حضور نے غیبانہ جنازہ پڑھایا. میں نے کہا تو نے حدیث پڑھی ہے لیکن آدھی پڑھی ہے. امام بخاری نے 13 جگہوں پہ یہ حدیث کو نقل کیا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جنازہ پڑھایا. صحیح ابن حبان کے اندر اسی حدیث کو حضرت ابو ہریرہ سے اور حضرت سیدنا عمران بن حسین سے رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا. صحابہ سے پوچھا گیا بتاؤ تم نے نجاشی بادشاہ کا جنازہ پڑھا تھا تو کیسے پڑھا تھا؟ سارے صحابہ کہتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے, نبی علیہ السلام نے ہمیں خبر دی کہ تمہارا بھائی فوت ہو گیا. ہم مسجد سے باہر آئے, عیدگاہ میں پہنچے, صفے بنائی. نبی علیہ السلام نے اللہ اکبر کہا, 4 تکبیروں کے ساتھ جنازہ پڑھایا, اور آگے آخر والا جملہ صحابہ کہہ رہے ہیں ہم دیکھ رہے تھے نبی کے سامنے نجاشی بادشاہ کی میت پڑی ہوئی تھی. وہ کہتے ہیں کہ آنکھوں سے اوجل نہیں تھی. کہاں تھی؟ نبی علیہ السلام کے سامنے میت پڑی ہوئی تھی. حضور علیہ السلام جنازے کو دیکھ کر پڑھا رہے تھے.
اس لیے ہم کہتے ہیں جنازہ غائبانہ نہیں ہوتا، جنازہ حاضرانہ ہوتا ہے. بولنا سبحان اللہ. ہمارے یہاں نا آج کل سیاست زیادہ ہے، سیاست زیادہ ہے. سیاست اتنی زیادہ ہوگی کہ نماز بھی سیاست والی، جنازہ بھی سیاست والا، گلخانی بھی سیاست والی، ہر اچھا کام سیاست کے بھیڑ چڑھ گیا. یہاں جنازہ بھی 2 جنازے کرائیں گے. کیوں بھائی؟ یہ بھی دوسرا جنازہ سیاسی جنازہ ہے، اور غائبانہ جنازہ بھی سیاسی جنازہ ہے، مذہبی جنازہ نہیں ہے. مذہبی جنازہ نہیں ہے. مذہبی جنازہ ایک ہے، وہ کون سا؟ جب میت سامنے پڑی ہے. بولے سبحان اللہ. اور سمجھ یہ اونچا بولو سبحان اللہ. تو نبی کریم علیہ السلام نے ان 2 بندوں کا جنازہ پڑھا، ایک کا میں نے ذکر کر دیا، ایک کا کر رہا ہوں. بولے سبحان اللہ. حضور علیہ السلام نے کہتے ہیں کہ حضور نے پڑھایا تھا. میں نے کہا سن، نبی کریم علیہ السلام مدینہ میں تھے، جنگ موتا میں نبی کریم علیہ السلام کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. نبی علیہ السلام کے غلام حضرت سیدنا زید فوت ہوئے. نبی علیہ السلام کے غلام ابن رواحہ فوت ہوئے. حضرت خالد بن ولید نے جناب والا اسلام کو فتح عطا فرمائی. 3 جلیل القدر صحابہ فوت ہوئے. اگر غائبانہ جنازہ ہوتا نبی مدینہ میں پڑھاتے، نبی علیہ السلام تشریف فرماتے. پیر معونہ پر نبی کریم علیہ السلام کے 70 صحابہ شہید ہو گئے. صحابہ نے جنازہ پڑھا اور دفن کر دیا. نبی علیہ السلام کو خبر دی. نبی علیہ السلام نے پورا کے پورا 1 ماہ دعائے قنوت پڑھتے رہے. ان کے لیے نبی کریم علیہ السلام دعائیں فرماتے رہے. نبی نے ان کے لیے جنازہ نہیں پڑھا. حتیٰ کہ بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک غلامہ فوت ہو گئی. نبی علیہ السلام 1 مہینے کے بعد تشریف لائے. صحابہ نے کہا وہ فوت ہو گئی. نبی نے فرمایا مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے. حضور قبر پہ پہنچ کے جنازہ پڑھ رہے تھے. میں نے کہا حضور نے قبر پہ جنازہ پڑھا ہے، غائبانہ جنازہ نہیں پڑھا. بولو تو صحیح سبحان اللہ. تو میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اب اپنا جبریل جی میں جنازہ پڑھا دیتا ہوں. نبی علیہ السلام نے جنازہ پڑھایا. کہاں؟ تبوک کے مقام پہ. اب توجہ فرمائیں گے، جملے آخری رہ گئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبریل جی یا رسول اللہ، فرمایا خیر ہے اس بندے کے اندر کون سا ایسا عمل تھا، کون سا ایسا کام تھا کہ جس کے چڑھا جنازہ پڑھانے کا حکم بھی مجھے دیا گیا ہے. اور میرے دوستو یاد رکھو، جنازہ ضرور پڑھا کرو. پریشان ہو گئے ہو؟ آج جنازے کی گل ہے نا، بندے تو پریشان ہو سکتے. آج جنازے کی بات ہے نا. بھائی جنازے کی بات میں پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ پریشان نہ ہو کہ جنازے دعا کا نام ہے. بولے سبحان اللہ. جو میرے نوجوان بیٹھے ہیں نا، جن کو جنازہ نہیں آتا، جن کو جنازہ نہیں آتا، ابھی بھی آپ کے پاس زندگی ہے. ابا جان امی جان جب فوت ہو جائیں گی، ابھی تو زندگی کے اندر دھوکہ دے رہے ہو، مرنے کے بعد تو کم از کم دھوکہ نہ دینا. ہم نے کئی جوان دیکھے ہیں، کئی جوان دیکھے ہیں. ابا جی کا جنازہ بیچارہ چپ کر کے یوں کھڑا ہوا ہے. کچھ پڑھائی نہیں ہے. ویسے کہاں سے ہے؟ میں امریکہ میں جاب کرتا ہوں، انگلینڈ میں جاب کرتا ہوں. انگلینڈ گیا باڑ میں، اتنا بے وفا ہے ماں سے کہ ماں مری پڑی ہے اور ماں کے اوپر جناب والا جنازہ تجھے پڑھنا نہیں آ رہا. اتنا بڑا دھوکہ بھی ہوتا ہے. جن کو جنازہ نہیں آتا کیا کریں؟ جنازہ سیکھیں، جنازہ یاد کریں. بولے نا سبحان اللہ. اب 1 منٹ رہ گیا، مسئلہ میں ختم کرنے لگا ہوں. سبحان اللہ. دیکھو چھوٹا بات کہنا یار تو سب مہربانی کرو ہیں. اس لیے میں کہتا رہتا ہوں آپ نے خدمت کرنی ہے تو ضرور کیا کریں، بلکہ بڑھ چڑھ کے کیا کریں. چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں شرع پاک کا مسئلہ ہے کہ ان سے نہیں لینا چاہیے. ٹھیک ہے، شرع پاک کا مسئلہ ہے. ایک شرع پاک کا مسئلہ ہوتا ہے، ایک تمہاری آپ کی سیاست کا مسئلہ ہوتا ہے. پھر آپ چھوٹا سا کلپ نکال کہتے ہیں مول میں نکلا ہوئے بچے کو بھی پیسے کھو لیں. ایک دفعہ پیار سے سبحان اللہ سنا دو. اب آخری جملہ سنیے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جبریل جی یا رسول اللہ میں تبوک کے مقام پہ ہوں، وہ فوت ہوا مدینہ میں، اور مجھے کہا گیا اس کا جنازہ پڑھاؤ. جبریل بتاؤ نا اس کے اندر خصوصیت کیا تھی، کمال کیا تھا کہ میں جنازہ پڑھانے والا اور فرشتے جنازہ پڑھنے والے اور صحابہ جنازہ پڑھنے والے، کمال کیا تھا، خوبی کیا تھی، خصوصیت کیا تھی. اب جملہ سنیے. جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ حضرت معاویہ مدنی کا ایک ہی کمال تھا، جب اٹھتا تھا ایک کام کرتا تھا، جب بیٹھتا تھا ایک کام
ہے اس کا جنازہ حضور پڑھائیں، سبحان اللہ جو سارے قرآن سے پیار